बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हज़रात गिरामी कदर, हमने पीछे चंद रोज़ पहले दर्स में गुस्ल के फ़राइज़ का ज़िक्र किया। तो आज हम इस बारे में कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहते हैं कि गुस्ल के अंदर जो हम बेहतियातियाँ करते हैं, एक बात बड़ी याद रख लें, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, याद रखें, कोई भी नेकी का काम उस पर उसी सूरत में अजर मिलेगा जब आप उस काम को वैसे ही करेंगे जैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है। अपनी मर्जी दाखिल करेंगे तो वो काम अदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे गुस्ल यानी नहाना, आप अपनी मर्जी से नहाएं, आप चाहे आब जमजम में नहा लें, अगर आप नापाक हैं, आप पर गुस्ल फ़र्ज है, अगर आप सुन्नत के मुताबिक नहीं नहाए, आपने गुस्ल नबी पाक अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं किया तो आपको पाकीज़गी नसीब नहीं होगी। इस्लाम पाकीज़गी का हुक्म देता है और पाकीज़गी तब नसीब होगी जब तुम आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ताबे रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करोगे। तो गुस्ल के मुताल्लिक पहली बात तो यह है कि जिस पानी से आपने गुस्ल करना है वो पानी पाक होना चाहिए। वो पानी पाक भी हो और पाक करने की ताकत भी रखता हो। मेरी बात को ये जुमला समझ लें, पानी पाक हो, पाक करने की ताकत भी रखता हो। इसकी एक मिसाल मैं देता हूं। एक बाल्टी या टप रखा हुआ था, अब आपने वो पानी का भरा हुआ है, आपने ऐसे ही उसके अंदर हाथ डाल दिया सीधा। आज जब हाथ डाल दिया तो वो पानी हो गया माए मुस्तामल फ़िक़ही तौर पर, यानी इस्तेमाल शुदा। अब उससे अगर आप नापाक हैं तो वो पानी से गुस्ल करेंगे तो वो आपको पाक नहीं करेगा। सफाई तो वो कर देगा लेकिन तहारत और पाकीज़गी नहीं देगा। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सोकर उठो पहले हाथ धो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे हाथ ने रात कहां पे गुजारी है। अब उसका तरीका क्या है कि आप पहले किसी छोटे बर्तन में पानी लें और उस टब से बाहर हाथों को धो लें। धोने के बाद आप उस बर्तन में अपना हाथ डालें, यानी पानी पाक होना चाहिए। ये बात अपने ज़हन में रखें। अब गुस्ल का सुन्नत तरीका ये है कि जब आप गुस्ल फरमाएं, पानी पाक हो, उसका तरीका आप पर्दे का एहतमाम करें। पहले बापर्दा होके गुस्ल फरमाएं, यानी आजकल के जदीद दौर में कह लें कि नहाने का जो वाशरूम है उसमें आप कर सकते हैं। अगर कहीं यानी जैसे देहातों में पहले हुआ करता था, अब भी हो, कि अगर कहीं वैसे खुले मैदान में नहाना हो तो फिर कोई कपड़ा बांध ले, तहमद बांध ले। अब जब गुस्ल करना है तो सबसे पहले उसका तरीका है कि जहां जिस्म पर निजासत गंदगी लगी है उसको अच्छे तरीके से साफ करें। अच्छे तरीके से उस निजासत को, उस गंदगी को साफ करें। फिर उसके बाद आप जैसे नमाज का वुजू करते हैं वैसा एक वुजू फरमाएं। जिस तरह हम नमाज के लिए वुजू करते हैं उस तरह ही वुजू फरमाएं। और फिर आप यानी गरारा करें, नाक में पानी डालें जहां तक डाल पहुंचा सकते हैं, और फिर अपने सीधे कंधे पर पानी डालें।
اگر آپ نے گلاس کسی برتن سے ڈالنا ہے تو 3 مرتبہ ڈال لیں، 3 چلو ڈال لیں، ٹوٹی یا شاور ہے تو ویسے، اور پھر آپ نے الٹے کندھے پر اور پھر سر پہ ڈال کے پورے جسم پر، جسم میں ایک بال بھی خشک نہیں رہنا چاہیے، یعنی جیسے بغلوں کے نیچے بڑے دھیان سے، موٹا انسان ہو پیٹ میں بل پڑ جاتے ہیں، ران اور یہ جو گھٹنے ہیں ان کے نیچے کی جگہ، انگلیوں کے درمیان کی جگہ کوئی صاحب مندری پہنے ہوئے ہے اچھی طرح سے اس کو اتار دے، یعنی اچھے طریقے سے جہاں تک پانی پہنچا سکتا ہے پانی کو پہنچائے، یعنی یہ غسل کے لیے لازم چیز ہے۔ عورتوں میں اضافی کیا ہے کہ جب عورت پر غسل واجب ہو، یعنی وہ حالت ناپاکی میں ہو، اگر اس نے سر میں مینڈیاں کی ہوئی ہیں، مینڈیاں، تو پھر ان کو کھولے گی، یعنی پورے سر کے سارے بالوں کا جڑ تک گیلا ہونا غسل میں لازم ہے، عورت کا بھی، یعنی عام نہائے اگر وہ ناپاک نہیں ہے پھر نہ بھی مینڈیا کھولے وہ چل جاتا ہے، مگر اس حالت میں جب غسل فرض ہے، اب اس حالت میں یہ کہ وہ سر کی مینڈیا کھولے۔ اسی طرح ہاتھوں پہ اکثر عورتوں نے نیل پالش لگائی ہوتی ہے، یہ چونکہ ایک طے جم جاتی ہے باقاعدہ، اب یہ انسان کے جسم اور پانی کے درمیان حائل ہے، اس کو اتارے، اگر نہیں اتارا اس کا غسل ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی ایسی چیز، یعنی اس نے ایسا زیور پہن رکھا ہے جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے اور اس کے نیچے پانی نہیں جا سکتا، تو اس کے نیچے سے بھی گیلا کرنا لازم ہے۔ عورت کا بھی اسی طرح کہ پستان کے نیچے، بغلوں کے نیچے، جہاں تک جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے، یہ عورت کے لیے بھی احتیاط ضروری ہے۔ اب غسل فرض کن حالات میں ہوتا ہے؟ مرد پر فرض ہوتا ہے کسی بھی صورت میں اس کی منی خارج ہو جائے، یعنی سوتے ہوئے کوئی احترام ہو جائے، اپنی بیوی سے صحبت کی صورت میں ہو جائے، یا کسی بھی طریقے سے منی خارج ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہے۔ اور یاد رکھو جب بندے پر غسل واجب ہو جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور حضور کا حکم بھی ہے کہ وہ فی الفور غسل کیا جائے، جب تک وہ حالت جنب میں رہے گا، یعنی پلیتی کی حالت میں رہے گا، جان بوجھ کے بلا شرعی عذر، وہ گناہگار ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ بندے نے اس حال میں صبح کی کہ اس پر غسل فرض تھا، لازم تھا، اس نے غسل نہیں کیا تو اس پر اللہ کے فرشتوں لعنت برساتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کے لیے، خواتین جب حیض و نفاس سے فارغ ہوں، حیض ہو یا نفاس، جب فارغ ہوں گی غسل ان پہ لازم ہے۔ اسی طرح اگر صحبت کرتی ہیں تو غسل ان پہ بھی لازم ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو بندے پر غسل کو فرض کر دیتی ہیں۔ جب فرض ہو جائے تو اس کا کہ فی الفور غسل کیا جائے۔ اب جان بوجھ کے لے تو لال سے کام نہ لیا جائے، ہم اصل میں ہیلے بانے ڈھونڈتے ہیں۔ اب غسل فرض رات کا ہوا، صبح اسی طرح کر دی، کھانا بھی کھا رہے ہیں، اور کوئی کہہ دے جے کوئی مولوی صاحب حرام تو نہیں ہے نا؟ بھائی حرام تو نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی نے منع تو فرمایا ہے نا، جلدی غسل کرنے کا حکم تو دیا ہے نا۔ اگر اسی حالت میں تجھے موت آ گئی تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ اس لیے غسل جو ہے اس کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرے، اور عام روٹین میں جب آپ نے نہانا ہوتا ہے، جب آپ پہ غسل فرض نہیں ہے، تو اگر اس وقت بھی آپ نہاتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے سنت کے مطابق کریں گے تو آپ کو سنت کے ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا، سنت کے ادا کرنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اگر ویسے ہی روٹین میں بس جس دن آتے ہیں، اب تیسری آخری بات، یہ ہمارے ہاں بڑا گردش کرتا ہے عورتوں میں بالخصوص اور مردوں میں، جی جب ہم ناپاک ہوں تو پھر جی جب نہائیں کپڑے اتار کے، اب وہ جناب لگے ہوتے ہیں واش روم کے اندر ہی کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں،
اور عورتیں تو باقاعدہ یہ مسئلہ پوچھتی ہیں جی پاک ہون دا طریقہ جی طریقہ یہ ہے کہ جی جب تسی اندر وڑو تو پہلے 6 کلمے پڑھو. حالانکہ جب تمہارے بدن پر کپڑا نہیں ہے، تم ننگے ہو، غسل کر رہے ہو، تم کوئی بھی کلمات نہیں پڑھو گے، کوئی دعا نہیں پڑھو گے. اسی طریقے سے غسل کرو جو رسول اللہ کی نے سکھایا ہے. اس کے بعد کپڑے پہن کے باہر آ جاؤ، اس کے بعد جو چاہتا پڑھ لے. اندر جا کے کوئی چیز نہیں پڑھنی. اسی میں ضمناً بات آ گئی میت کو غسل دیتے ہوئے، کیونکہ ہمارا یہ شعبہ ہے، ہم آتے جاتے ہیں. تو جب میت کو غسل دے لو کہتے جی کلمہ پڑھ لو جی. حالانکہ جب میت کو بھی غسل دینا ہے اس وقت کچھ نہیں پڑھنا، کچھ بھی نہیں پڑھنا، نہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے اور نہ غسل دینے والا پڑھ سکتا ہے. تو اس لیے حضرات یہ چند مسائل جو میں نے ذکر کیے ہیں انشاءاللہ یہ سبکن چلتا رہے گا. تو غسل کے یہ میں نے سنت طریقہ بھی عرض کر دیا، اور اس کے فرائض غسل کے کتنے 3 فرض ہیں. غرارہ کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر پانی کا بہانا. اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق غسل کرنے کی توفیق بخشے.